الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے چند اسباق جو تھے وہ نزہۃ النظر کے پڑھے تھے، جس میں غالباً کچھ اسباق تھے جس میں جو کہ کتاب کی شروع میں ہم نے اس کی تعریف اور اس کی ابتدا اور اس علم کی فضیلت اس میں بیان کیا تھا۔ بہرحال ہم نے اس کے بعد ہم نے کتاب شروع کی تھی۔ کتاب جب شروع کی تو اس کا جو اصل کتاب ہے نزہۃ النظر، اس کا ایک سبق ہوا ہے مقدمے کا، جس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم نے حمد کی تعریف بھی کی، ہم نے کلمہ شہادت جو 2 دفعہ آیا اس کا بھی ہم نے ذکر کیا، سلام کا بھی ذکر کیا، اللہ کی صفات حی اور قیوم، ان کا سمیع بصیر، ان کا بھی ذکر کیا، درود شریف کا بھی ذکر کیا۔ تو آج جو ہے نا اس کے خطبے کے بعد ہم اس کو شروع کرتے اما بعد کے ساتھ۔ اس کے آگے خطبے کے بعد اما بعد فإن التصانیف فی اصلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث فمن اول من صنف فی ذلک القاضی ابو محمد الرام ہرمزی کتابہ المحدث الفاصل لکنہ لم یستوعب والحاکم ابو عبداللہ نیساپوری لکنہ لم یہذب ولم یرتب وتلاہ ابو نعیم الاصفہانی فعمل علی کتابہ مستخرجا وابقى اشیاء للمتعقب۔ یہ وہ لوگ جو درس نظامی سے متعلق نہیں ہیں، ان کے لیے تھوڑا یہ جو درس ہے یہ ایسا لگے گا کہ ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، یا وہ سمجھیں گے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ لیکن جو طالب علم ہیں درس نظامی کے، ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اور اگر آپ لوگ جو ہے نا حدیث کی قسموں کو معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن مجید اصل کتاب ہے، حدیث پاک بھی اصل کتاب ہے۔ اہل سنت کے جو اصول ہیں ان میں کتاب اللہ فرسٹ ہے، سنت رسول اللہ یعنی حدیث سیکنڈ ہے، اجماع امت تھرڈ ہے اور قیاس فورتھ ہے۔ ان 4 چیزوں پر جو ہے نا اہل سنت
گفتگو کرتے ہیں اور قاعدے قوانین اس کے بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ سنت رسول اللہ یعنی حدیث پاک جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کے قوانین اور اس کے اصول کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، تو اسی کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اما بعد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد، یعنی پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے نام سے کتاب کو شروع کیا اور حمد بیان کی، اس کی ثنا بیان کی، اس کی تعریف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا۔ اس کے بعد یہ اما بعد کا مطلب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ خطبہ جمعہ سنتے ہیں تو اس میں جو ہے خطیب جو ہے جب خطبہ دیتا ہے تقریر کا یا جمعے کے خطبے کا یا عید کا یا کسی بھی تقریر کے خطبے کا، تو وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد، مختصر ہو گیا۔ یا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ لمبا پڑھ کر جب اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اما بعد۔ تو اب سمجھ آئیے نا صاحب کو کہ اما بعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اما بعد کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد اس کے، کس کے بعد؟ یعنی بعد الحمدللہ بعد الصلاۃ، یعنی کیا مطلب کہ میں نے بسم اللہ پہلے پڑھی ہے، بعد البسم اللہ، پھر میں نے اللہ کی حمد بیان کی بعد الحمدللہ، پھر ہم نے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھا ہے بعد الصلاۃ۔ تو یہ چیزیں ہم نے بیان کی نہیں۔ اما بعد کا پتہ چلا کیا ہے کہ جب پورا خطبہ آدھا پڑھ لیتے ہو نا، ایک پارٹ اس کا، پھر دوسرا پارٹ شہادت کا پڑھتے ہو، پہلے اللہ کی شہادت بیان کرتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کی پر شہادت دیتے ہو اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کی شہادت اور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور ان پر درود پاک، تو اللہ کی حمد و ثنا، ان ساری چیزوں کو جب مکمل کر لیتے ہو تو پھر کیا کہتے ہو؟ اما بعد، یعنی بعد بسم اللہ کے، بعد حمد کے، بعد صلاۃ کے، اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ خطبہ پڑھا ہے اور جو مقصد ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد آئیے۔ تو کیا کہتے ہیں مصنف جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں نزہۃ النظر کے مصنف کہ اما بعدو کے بعد بسم اللہ کے، بعد حمد و ثناء کے، بعد حضور کی ذات پر درود کے، بعد تشہد کے۔ اب بات آپ کو اصل بتاتے ہیں کتاب ہم کیوں لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث، یعنی حمد و صلاۃ کے بعد بات یہ ہے، پکی بات یہ ہے کہ زمانہ قدیم و جدید یعنی متقدمین اور متاخرین، پہلے وقت کے علماء، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد محدثین، ان کا زمانہ، اور متاخرین بعد میں آنے والے علماء، ان کے زمانے کے جتنے بھی ائمہ اہل حدیث گزرے ہیں، یعنی جو حدیث کو جاننے والے، حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے گزرے ہیں، انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، کچھ اصول لکھے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں، آپ یاد رکھ لیں کہ جو محدث ابن جوزی ہیں، ہاں جی، ابو بکر محدث ابن جوزی، ان کا نام آگے آئے گا محدث ابن جوزی کا۔ ابو بکر محدث خطیب ابن جوزی، خطیب بغدادی جس کو بولتے ہیں، یہ خطیب بغدادی وہ ہیں جو متقدمین کے آخری علماء میں سے ہے۔ اب سمجھ آئی نا آپ کو؟ اور ان کی وفات ہوئی ہے ہجری 464 میں۔ کب؟ 464 میں۔ اب کون سا جا رہا ہے؟ 1447۔ ہاں جی، تو 464 میں ان کا وصال ہوا ہے، تو کتنا آلموسٹ ایک جو ہے نا
کہ 10 صدیاں گزر چکی ہیں. ہاں جی 1400 ہے نا، 1447 1446-47 اور ان کا وصال ہوا ہے 464 میں. تو آلموسٹ 10 سینچریز اگو. تو یہ جو ہے نا اس وقت تک جو ان کے زمانے سے پہلے علماء گزرے ان کو کیا کہیں گے؟ متقدمین. سمجھ آئی نا؟ متقدمین کا کیا مطلب محمد انس؟ یعنی وہ علماء جو پہلے علماء جن کو کہا جاتا ہے، جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں. ہاں جی جن کو جو ہے جو بہت بڑے ائمہ گزرے ہیں، جو اسلام جب شروع ہوا تو اس کی جو قریب زمانے کے تھے ان کو متقدمین کہتے ہیں. متقدمین اسلاف. ہاں جی پہلے کے لوگ جو بڑے معتبر ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا بڑا اعتبار وزن ہوتا ہے ان کی باتوں میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ متقدمین. تو وہ ان کی آخری علماء جو دور تھا، ٹائم آف دا علماء، جب وہ ان میں کون تھے؟ ابو بکر بغدادی، خطیب ابو بکر بغدادی، جس کو خطیب بغدادی کہتے ہیں. وہ خطیب بغدادی جو ہیں یہ متقدمین کے آخری ہیں. متقدمین کے آخری ہیں اور متاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے پہلے ہیں، ان کے پہلے ہیں. یعنی وہاں ان کا متقدمین ختم ہوتے ہیں اور ان کے بعد متاخرین شروع ہو گئے نا، تو متاخرین کے پہلے ہو گئے، یعنی وہ درمیان میں حد فاصل ہو گئے. ان سے پہلے متقدمین اور ان کے بعد متاخرین. تو وہ متقدمین میں بھی شامل ہیں، متاخرین میں بھی شامل ہیں. یعنی متقدمین تقریباً وہاں ختم ہو جاتے ہیں، متاخرین وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تک جتنے بھی علماء آئے زمانہ قدیم میں، متاخرین یا متقدمین میں، انہوں نے اس علم میں، یعنی اس جو حدیث کا علم ہے، اس کے اصول میں کچھ کتابیں لکھی ہیں. صحابہ کرام کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام کو میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے صحابہ کرام کا اور دوسرے لوگوں کا. صحابہ جو ہے 1 سینچری تک تقریباً زندہ رہے. یعنی 1 سینچری کے بعد چند صحابہ ہیں جو 110 ہجری تک زندہ رہے، 110 تک. تو موسٹ آف دا صحابہ 100 ہجری سے پہلے فوت ہو گئے. تو آلموسٹ 1 سینچری صحابہ رہے. اور ان کے دور میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ جو روایت ہوتی ہے اسناد کی کہ اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا، ان کو ضرورت نہیں اس بات کی. کیوں؟ کہ صحابی جو تھا یا تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے لیتا ہے، یا اپنے ساتھی سے لی، ساتھی نے دوسرے ساتھی سے لی، اور تیسرے دوسرے ساتھی نے رسول اللہ سے لی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا تو ڈائریکٹ صحابی نے حضور سے لی حدیث تو شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا جس صحابی سے لی وہ صحابی بھی عادل ہے، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. کسی پر جھوٹ کا، غلط بیانی کا آپ بہتان نہیں لگا سکتے کسی پر. جب سارے صحابہ صحیح ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کریں کہ فلاں صحابی کیسا تھا، فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا تھا. سمجھ آئی نا؟ اس لیے صحابہ کے دور میں کسی کو کتاب کے یعنی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، یعنی ان کے فالوور جو تھے، پھر ان کے فالوور تھے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. یعنی ان 3 زمانوں میں جھوٹ نہیں چلے گا. اگر کوئی آئے گا بھی صحیح تو اس کو ٹھیک کرنے والے فوراً ٹھیک کر دیں گے. تو اس لیے وہ زمانہ جو تھا اس کو آلموسٹ متقدمین کا زمانہ ہے. ہاں جی، اور اس کے بعد بھی کچھ زمانہ تھوڑا متقدمین کا ہے. تو لوگ اس کے جو ہے نا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا، اس کے پہلے ہی، یعنی اس دور میں متقدمین کے زمانے میں ہی یہ علم حدیث کی جو اصول ہیں، قاعدے قوانین ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، وہ لکھنے شروع ہو گئے تھے.
تو علامہ ابن حجر عسقلانی جو شافعی ہیں یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیسے یہ علم شروع ہوا. یہ آپ کے کتاب کی ابتدا ہے کہ یہ علم جو ہے کہ علم حدیث کے قاعدے قوانین رول ریگولیشن جو ہیں یہ کب سے شروع ہوئے. تو صحابہ کے زمانے میں تھے نہیں، کیونکہ وہ تو کسی کو جھوٹا کہتے ہی نہیں تھے صحابہ، نہ ان میں جھوٹ تھا. تو بعد کے لوگوں میں جب یہ حدیث کے معاملے میں لوگوں کو فکر ہوا، آج عمر بن عبدالعزیز کو اور دیگر محدثین کو، تو پھر متقدمین سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو بیان کہتے ہیں کہ کتابیں جو متقدمین اور متاخرین یعنی زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کے دور میں جو حدیث کے امام تھے انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی. ہاں جی، کتابیں لکھنی شروع کی. اس علم میں سب سے پہلی کتاب، یہ بات جو ہے نا، یعنی سب سے پہلی کتاب جو ہے نا وہ کس کی لکھی گئی؟ وہ کتاب لکھی گئی امام قاضی ابو محمد رام ہرمز جو ہے نا یہ شہر کا نام ہے، اور قاضی ابو محمد جو ہے نا ان کا یعنی قاضی لقب ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے. تو یہ قاضی ابو محمد رام ہرمزی نے یہ پہلی کتاب اس میں لکھی. اس کتاب کا نام تھا المحدث الفاصل. میں نے پہلے درسوں میں اس کا ذکر کیا ہے. کتاب کا نام کیا تھا؟ المحدث الفاصل. اور یہ جو قاضی ابو محمد رام ہرمزی ہیں یہ کب ہوئے؟ تو ان کا وصال جو ہوا، یہ جو جب فوت ہوئے، یہ 260 ہجری میں فوت ہوئے. 260 ہجری میں. تو 260 ہجری کتنا قریب ہے؟ یعنی 100 سال میں تو 110 میں آخری صحابی فوت ہوئے. اس کے بعد تابعین کا دور چلا، اور جو ہے امام ابو حنیفہ جو ہے تابعین میں ہیں. ہاں جی، وہ فوت ہوئے 150 میں. تو 150 میں، اور اس دور میں 200 ہجری سے پہلے یہ تابعین کا زمانہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا 200 کے بعد آلموسٹ تبع تابعین کا زمانہ تھا. تو 260 میں یہ فوت ہوئے، 260 میں فوت ہوئے. تو ظاہر ہے کہ یہ پیدا تو 60-70 سال پہلے ہوئے ہوں گے نا. تو دوسرے ہجری کے قریب، سیکنڈ ہجری کے قریب یہ پیدا ہوئے، اور 260 میں ان کا وصال ہوا. تو اس زمانے میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس زمانے میں جھوٹ نہیں آئے گا، یعنی بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد میرے تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا. تو یہ 3 دور جو گنے، انہی میں یہ قاضی ابو محمد رام ہرمزی پیدا ہوئے. ہاں جی، تو 260 میں یہ فوت ہوئے. تو انہوں نے پہلی کتاب لکھی رولز اور ریگولیشن کی. اب چونکہ پہلی کتاب تھی تو پہلی کتاب میں تو تجربہ نہیں ہوتا، بندوں کو علم نہیں ہوتا، بہت خامیاں ہوتی ہیں. ہاں جی، کوئی اپنی طرف سے تو بہت اچھا لکھتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. تو امام ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابن حجر یہ فرما رہے ہیں کہ للائمۃ فی القدیم والحدیث، جنہوں نے لکھی ہے متقدمین نے، تو فرمایا کہ من اول من صنفا، جس نے پہلی کتاب لکھی قاضی ابو محمد رام ہرمزی ہے. ان کی کتاب کا نام المحدث الفاصل ہے. ہاں جی، لیکن اب کیا کہتے ہیں؟ شیخ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ پہلی کتاب ہے قاضی ابو محمد رام ہرمزی کی المحدث الفاصل، لیکن لم یستوعب، لاکنہ لم یستوعب، وہ کتاب تو تھی اچھی، پہلی کتاب ہے، یعنی بہت اچھی بات ہے جس بندے نے یہ کام شروع کیا، لیکن لم یستوعب، اس میں تمام علوم کو وہ حاوی نہیں تھی. اس کے اندر کمزوریاں تھیں، بہت ساری چیزیں جو تھیں. جیسے آپ بھی دیکھ لیں کہ جب یہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، بجلی کا شروع ہوتا ہے، گیس کا شروع ہوتا ہے، کنسٹرکشن کا شروع ہوتا ہے، جن لوگوں نے پہلے بنائی ہے تو وہ ایسے رولز ریگولیشن تھوڑے تھے کہ اس کی لائٹیں ایسی ہوں، اس کا
سوئچ ایسے لگے ہوں، اس کی جو ہے دیواریں ایسی ہوں، ایگزیٹ ایسے ہو، اس کا انٹرنس ایسے ہو، تو آدمی جو ہے بہت چیزوں کے بعد سیکھتا ہے۔ اس لیے اب دیکھتے ہو کہ ہر دور میں نئے نئے قانون نکلتے ہیں جی، ہاں جی یہ پہلے قانون تھا، اب یہ ختم ہو گیا کیونکہ اس میں اندر یہ خرابی دیکھی، یہ خرابی دیکھی، یہ ہوا۔ تو المحدث الفاصل جو تھی پہلی کتاب، علامہ فرماتے ہیں لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْعِبْ، اس نے تمام اصولوں کو گھیرا نہیں تھا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو تھیں وہ کمزور تھیں یا قابل اعتراض تھیں یا بہت ساری چیزیں رہ گئی تھیں، اس لیے اس کو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسرا شخص جو آیا وہ تھا حاکم، جس کو حاکم کہتے ہیں، حاکم ابو عبداللہ نیساپوری، یہ رشین ریاست کے ہیں حاکم۔ آپ کو شروع میں اگر یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے جو حافظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حجت، ایک حاکم ہوتا ہے۔ حافظ وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث یاد ہو، بمیں اس کے یعنی اس کے اسناد کے، جرح و تعدیل کے، کہ ان میں کمزور کون سا ہے، اس میں مضبوط کون سا ہے، پوری ہسٹری یاد ہو۔ حافظ جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو۔ حجت کون سا ہوتا ہے؟ جس کو حجت الاسلام کہتے ہیں۔ حجت جس کو 3,00,000 حدیث یاد ہوں، سنا نا، 3,00,000 حدیث ساری اس کی بمیں اس کے اسناد کے، اس کی جرح و تعدیل کے سب یاد ہو۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ تیسرا حاکم ہوتا ہے۔ حاکم بھی یہ جیسے حافظ ہوتا ہے نا، یہ عالم ہوتا ہے، یہ مفتی ہوتا ہے، حاکم بھی ایک لقب ہے محدثین کا۔ تو حاکم کون ہوتا ہے؟ جس کو 10,00,000 حدیث یاد ہو۔ مسٹر انس کیا ہے؟ جس کو کتنے حدیث یاد ہو؟ 10,00,000 حدیث یاد ہو، اس کو حاکم کہتے ہیں۔ تو دوسرا شخص جو تھا نا، ابو محمد قاضی ابو محمد رام ہرمزی کے بعد حاکم آئے۔ حاکم جو تھے ان کا یہ نیشاپور جو ہے نا رشین میں، غالباً یہ اس میں ہے تاجکستان میں یا کس اسٹیٹ میں ہے نیشاپور، یہ حاکم وہاں کے تھے۔ ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ نیساپوری۔ یہ فوت ہوتے ہیں 405 ہجری میں، یہ 405 ہجری میں۔ اب دیکھیے کہ 260 میں پہلا فوت ہوا شخص جس نے پہلی کتاب لکھی۔ دوسری کتاب جس نے لکھی وہ قوم، وہ کب فوت ہو رہا ہے؟ 405 میں، یعنی ان کے 140 سال بعد یہ دوسری کتاب لکھنے والے ہیں، حاکم نیشاپوری۔ ہاں جی، ان کی کتاب المستدرک ہے۔ یہ جو ہے نا کتاب حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، المستدرک بڑی مشہور کتاب ہے، یہ حاکم کی لکھی ہوئی ہے، جس پر تلخیص ہے امام شمس الدین ذہبی کی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حاکم ہے نا، ان کے اندر کمزور روایتیں بھی ہیں اور مضبوط روایتیں بھی ہیں۔ انہوں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میری اس کتاب میں بخاری اور مسلم کی شرط پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے، یعنی جیسے بخاری میں ساری صحیح حدیثیں ہیں، جیسے مسلم شریف میں ساری صحیح حدیثیں ہیں، انہوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر میں نے حدیثیں لکھی ہیں، اور میری حدیث جو ہے نا المستدرک حاکم وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ حاکم کی کتاب جو المستدرک ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی بخاری مسلم ہے، اگرچہ ان کا دعویٰ ہے۔ اسی لیے علماء کا خیال یہ ہے کہ حاکم پر جو مستدرک پر جو تلخیص ہے نا امام شمس الدین ذہبی کی، اس کے ساتھ آپ پڑھیں تو جس حدیث کو مسلم نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، اور اگر اس حدیث کو امام ذہبی بھی صحیح کہہ دیں تو پھر تو وہ پتھر پر لکیر ہے، بڑی مضبوط ہے۔ اور اگر حاکم کہہ دیں کہ یہ صحیح ہے لیکن ذہبی اس کا انکار کر دیں تو وہ حدیث
مضبوط نہیں ہوگی۔ اس لیے حاکم کی کتاب کی جو ہے نا تلخیص ذابی کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے۔ ذابی کی اگر تائید ہو جائے کہ حاکم نے یہ حدیث جو لکھی ہے، ذابی کہہ دے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ذابی بہت بڑا نقاد ہے، یعنی بہت نکتہ چینی کرنے والا بڑا سٹرانگ شخص ہے۔ تو ذابی کی جو تلخیص ہے حاکم پر، مستدرک پر، وہ ضروری ہے۔ تو دوسرا شخص جس نے کتاب لکھی اس علم حدیث میں، اس کا نام ابو عبداللہ حاکم نیساپوری ہے۔ وہ ہجری 405 میں وفات ہوئے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جو کتابیں لکھی گئی علم حدیث میں، آج تو بہت کتابیں آپ کو ملیں گی نا، لیکن لطف تب ہے نا جب شروع میں کس نے لکھی ہیں۔ تو دوسرے وہ شخص تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی تو ان کی کتاب بھی ان میں ترتیب صحیح نہیں تھی۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں کہ کتاب جیسے ابو محمد قاضی ابو محمد رام ہرمزی کی صحیح نہیں تھی، صحیح کا مطلب ہے کہ اس میں مکمل نہیں تھی، اس کی کتاب جو تھی نا حاکم کی، اس کے اندر بھی ترتیب صحیح نہیں سی، کچھ اس میں چیزیں زائد تھیں، کچھ چیزیں کم تھیں، اب مکمل تو نہ ہوئی۔ یعنی جیسے آپ سٹور پر جائیں، کچھ چیزیں آپ کو ملیں کچھ نہ ملے تو کیا کہیں گے، یہ سٹور تو مکمل نہیں ہے، ہر چیز تو نہیں ملتی۔ اسی طرح جو امام ابو عبداللہ حاکم نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا علوم الحدیث، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں نہیں تھیں اور کچھ زائد تھیں، تو جب نہ ہوں یا کچھ زائد ہوں تو آپ کیا کہیں گے، یہ کتاب بھی مکمل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون آیا؟ تیسرے نمبر پر آیا امام ابو نعیم اصفہانی۔ امام ابو نعیم اصفہانی آیا۔ ابو نعیم اصفہانی یہ اتنا مضبوط آدمی ہے کہ محدث کہتے ہیں، بعض محدث کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر اپنے دور میں، اس دور میں اتنا بڑا حافظ جتنا حافظ ابو نعیم اصفہانی تھا، ہم نے اس ایسا حافظ کوئی نہیں دیکھا، یعنی اس جیسا ہم نے حافظ نہیں دیکھا، اتنا بڑا حافظ تھا۔ یہ ابو نعیم اصفہانی جو ہے، یہ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، اور جو ہے نا کئی ابو نعیم ہوئے ہیں، کئی ابو نعیم ہوئے ہیں، اور ان کی کتابیں بھی جو ہے نا اس کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے نام پر آئی ہیں، جو جیسے علامہ بیہقی نے بھی لکھی ہے، ابو نعیم اصفہانی میں لکھی ہے، ایک اور بھی لکھی ہے، کئی کتابیں ہیں۔ جو اس نام کا کیا ہے نام ہے یار، اس کا جو کتاب آپ نے بھی مجھے لے کر دی تھی، حدیث کی کتاب لے کر دی تھی، انہوں نے وہ بھی کتاب لکھی ہے۔ تو یہ 430 ہجری میں فوت ہوئے، 430 میں فوت ہوئے۔ اب دیکھو 260 میں امام قاضی ابو محمد رام ہرمزی فوت ہوئے، جنہوں نے پہلی کتاب لکھی۔ 405 ہجری میں 405 میں یہ فوت ہوئے حاکم، امام حاکم نیساپوری، ابو عبداللہ نیساپوری، جس نے سیکنڈ کتاب لکھی۔ تیسرا شخص جس نے اس علوم میں تیسری کتاب لکھی وہ کون ہے؟ وہ امام ابو نعیم اصفہانی ہے، جنہوں نے حدیث میں بہت کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جو ہے 336 ہجری میں غالباً یہ پیدا ہوئے اور 430 میں فوت ہوئے۔ بہت بڑی محدث تھے، چوتھی ہجری کے، یعنی چوتھی ہجری کے یہ عالم ہیں، اور ان کی کتابیں جو بہت ساری ہیں، لیکن ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ حلیۃ الاولیاء ہے، حلیہ نام اس کا، اور اس میں آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد سے جتنے صحابہ ہیں، وہاں سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا ذکر آپ ان کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 10-11 جلدیں ان کی ہیں، یہ کتاب کی بہت اچھی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے چیزیں لکھی ہیں، تو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے یہ تیسرے ہیں۔
اب جب یہ تیسرے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، جو حاکم نے کتاب لکھی، انہوں نے علیحدہ کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن جو حاکم کی کتاب تھی نا، ابو عبداللہ حاکم نے نساپوری کی، اس پر انہوں نے استخراج کیا، یعنی اس کے اوپر جیسے آپ سمجھ لیں حاشیہ لکھا یا اس کی تھوڑی وضاحت لکھی، انہوں نے اس کی ایک نئی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے وہ لکھی ہے۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی کتاب بھی نہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی تھی حاکم کی کتاب کے اندر، تو اس کو ابو نعیم اصفہانی نے نا اس کو لکھ کر اس پر استخراج کیا، اور استخراج کرنے کے بعد اس کو ایک نئی شکل دے دی۔ لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو اتنا بڑا محدث سے کہتے ہیں کہ وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ، بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر نہیں کی، تو انہوں نے کچھ چیزیں متعقبین، عاقب جو بعد میں آنے والے ہیں نا، عقب کہتے ہیں نا بعد میں آنے والے کو، ہاں جی، متعقبین کے لیے، متعقب کے لیے چھوڑ دی کہ بعد میں کوئی آئے گا نا وہ اس کو ٹھیک کر لے گا۔ جیسے آپ کو پتہ نا حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب کو یعقوب کیوں کہتے ہیں؟ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق کے جو دو صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا عیسو، بڑے کا نام کیا تھا؟ آپ جاگ رہے ہو؟ بڑے کا نام کیا تھا؟ عیسو۔ اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا جو پاؤں تھا یا کوئی تھی، وہ جو تھا نا، ایک بھائی کے پاؤں دوسرے کی پیشانی یا کسی سر کے حصے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جیسے چمٹ جاتے ہیں نا، ہاں جی، اب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم اکٹھے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، تو اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ کسی چیز سے اس کو علیحدہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو پہلے آئے عیسو آئے، پیدا ہوئے، اور یعقوب اس کے بعد جو ہے نا، چونکہ وہ جسم ان کے جڑا ہوا تھا تو وہ بعد میں وہ پیدا ہوئے، تو بعد میں آنے والے کو کیا کہا؟ یعقوب۔ یعقوب کا معنی پتہ چلا کیا؟ جیکب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعقوب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، لیکن پہلے عیسو پیدا ہوئے، بعد میں یعقوب پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، ساتھ ہی بات ہو رہی ہے تو یعقوب علیہ السلام میں نبوت چلی ہے۔ یعقوب کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، تو یہ کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ جتنے بھی یہ یہودی ہیں نا، یہ بنی اسرائیل جو کہلاتے ہیں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ تو یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو اب ان کے فالوور جو ہے نا، ان کے اولاد ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ ان میں نبوت رہی، کوئی بھی جتنے بھی نبی آئے نا بنی اسرائیل میں، وہ سارے یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے آئے ہیں۔ اور عیسو جو تھا اس میں بادشاہت رہی ہے، وہ سارے بادشاہ رہے، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، یہ پہلے ادوار میں، وہ کس کی اولاد ہے؟ عیسو کی اولاد۔ اب جو روم آپ سنتے ہیں، رومی سنتے ہیں نا، روم آپ پڑھتے ہو نا، سورۃ روم بھی، الف لام میم غلبت الروم، کتابوں میں بھی آپ رومیوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ روم آپ ایک شہر بھی ہے، ہاں جی، یا رومیوں کی بادشاہی جو آتا ہے کہ رومی آئے، صحابہ کے زبان میں روم کی فتح، اور یہ جو تھا فارس کی فتح، یہ سارا ذکر آتا ہے نا، تو یہ روم جو تھا، یہ جو تھا، یہ عیسو کا بیٹا تھا۔ روم کس کا بیٹا تھا؟ عیسو کا۔ تو بادشاہت ان میں آئی، تو جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں اس روم کے اولاد سے ہیں، عیسائی جو ہیں یا یہودی جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جی بادشاہی جن میں آئی ہے وہ روم کے اولاد سے۔ روم بیٹا تھا، عیسو کا بیٹا تھا، اور ان کو اہل اسفر بھی کہتے ہیں، یعنی یہ جو رنگ گورا ہوتا ہے نا، یہ جو ہم گورے نہیں، ہم لفظ میں گورے کس کو کہتے ہیں؟ یہ انگریز کو گورے کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو وہ ان کا رنگ یہ تھا، پیلے رنگ کے تھے وہ، تو ان کو اہل اسفر کہتے ہیں۔
جو بنی اسفر ہے، تو اب حدیثوں میں جو بنی اسفر کا لفظ آتا ہے نا، جو آپ مشکات پڑھیں، حدیث پڑھیں گے نا آپ، تو اس میں بنی اسفر کا لفظ آتا ہے. تو بنی اسفر کا لفظ آتا ہے، وہ روم کے اولاد میں سے ہے، یعنی جن کو آپ یورپین آپ کہتے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی اولاد میں سے ہیں، روم کے بیٹے ہیں. اور ان کا رنگ شروع سے ہی ایسا ہے، یہ آج گورے کے شروع نہیں ہوئے، ان کا نام شروع سے ہی ایسا ہے رنگ اس کا. اور یہ جو ہے نا، تو میں کیا بات کر رہا تھا، کباب کا بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بات چلی گئی کہ یہ جو تھے نا ابو نعیم اصفہانی، یہ انہوں نے اس پر ایک نئی کتاب نہیں لکھی، لیکن حاکم کی کتاب پر انہوں نے کوئی تشریح کی. یہ تیسرے آدمی ہیں جو 430 ہجری میں یہ فوت ہوئے. اب اس کے بعد جب یہ ہوئے، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں. ثم جاء بعدهم الخطیب ابو بکر البغدادی فصنف فی قوانین الروایت کتابا سماہ الکفایہ وفی آدابها کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع وکلا فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا وکانا کما قال الحافظ ابو بکر بن نطفہ کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ. کہتے ہیں کہ یہ ان تینوں کے بعد، یعنی ابو محمد رام ہرمزی، حاکم ابو عبداللہ حاکم، ابو عبداللہ حاکم نساپوری، ابو نعیم حافظ ابو نعیم اصفہانی، اس کے بعد چوتھا شخص کون آیا؟ خطیب ابو بکر بغدادی. کون آیا؟ ابو بکر بغدادی. یہ بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا عالم تھا ابو بکر بغدادی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ شخص متقدمین کا آخری ہے اور متاخرین کا پہلا شخص ہے. یہ فاصلہ ہے، یعنی آپ کتابوں میں بہت پڑھیں گے متقدمین متاخرین، لیکن آپ اس کی حد فاصل کیسے تلاش کریں گے کہ کہاں تک متقدمین ہیں جن کو متقدمین کہا جائے، کہاں سے متاخرین شروع ہوتے جن کو متاخرین کہا جائے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خطیب بغدادی جو ہے ابو بکر بغدادی، جی ان کی جو خطیب بغدادی ہے یہ متقدمین کے آخری ہیں اور متاخرین کے پہلے ہیں. یہ آئے، یہ فوت ہوئے 464 میں. اب دیکھو جو حاکم ہیں ابو نعیم اصفہانی ہیں، یہ 430 میں فوت ہوئے، 430 میں، اور یہ 464 میں. کتنے سال بعد؟ 34، رائٹ؟ 34 ایئر بعد یہ فوت ہو رہے ہیں. یہ ابو بکر بغدادی. فصنف فی قوانین روایت کتابا، انہوں نے بھی پھر جو قانون ہے نا علم حدیث کے، اس میں کتاب لکھی. اس کتاب کا نام کیا لکھا؟ الکفایہ. ہاں جی، کیا نام رکھا کتاب کا؟ الکفایہ. صحیح ہے نا جی؟ انہوں نے اس کتاب کا نام لکھا الکفایہ. الکفایہ فی علم الروایہ، یعنی روایت کے راوی جو ہوتا ہے کو کیسا ہوتا ہے، روایت کیسے لی جاتی ہے، اس علم میں انہوں نے کتاب لکھی الکفایہ. وفی آدابہا، اور دوسری کتاب لکھی آداب میں، اس کا نام رکھا الجامع لآداب الشیخ والسامع، کہ شیخ جو ہے نا یعنی پڑھانے والا استاد، اس کا ادب کیا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اور سننے والا جو ہے سامع جیسے آپ بیٹھے ہو، ان کا آداب کیا ہونا چاہیے. ان دو کتابیں لکھی. راوی کتاب حدیث کو روایت کرنے والا، اس پر جتنے بھی گفتگو ہوگی ایک اس میں لکھی کہ راوی کیسا ہونا چاہیے، روایت کیسی ہونی چاہیے، اس کو کیسا جو ہے نا کرنا چاہیے اس کو. ہاں جی. اور جو ہے دوسرا کہ شیخ اور سامع کے آداب جس میں ہوں، دوسری کتاب انہوں نے لکھی اس کے آداب میں. اب آگے لکھتے ہیں وَقَلَّ
فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کے ہر باب میں، ہر شعبے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہو، لیکن وہ کون ہے؟ ابو بکر بغدادی ہیں، جنہوں نے حدیث کے ہر سبجیکٹ میں انہوں نے ایک ایک کتاب لکھی ہے۔ ہاں جی، اور کتنے سبجیکٹ ہے؟ 65 حدیث کے جو سبجیکٹ ہے نا، 65، ان 65 سبجیکٹس میں ابو بکر بغدادی نے ایک ایک کتاب لازمی اس ہر فن میں لکھی ہے۔ تو کتنا بڑا عالم ہوگا ابو بکر بغدادی؟ کتنا بڑا عالم ہوگا کہ جس نے 65 فنون میں، حدیث کے ہر فن میں ایک ایک مستقل، ایک جو ہے یعنی علیحدہ علیحدہ کمپلیٹ ایک کتاب لکھی ہے 65 علوم میں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ اور جیسے کہا، ایک بہت بڑے محدث ہیں جس کا نام حافظ ابو بکر بن نطفہ ہے، یہ ایک بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ، کہ جتنے بھی محدثین آئے ہیں نا دنیا میں ان کے بعد، وہ ابو بکر بغدادی کی ان کتابوں کے پڑھنے کے، ان سے علم حاصل کرنے کے محتاج ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جتنے بھی فقی آئیں گے، فقہ کے پڑھنے والے، سیکھنے والے، مجتہد، مفتی، جتنے بھی آئیں گے فقی، وہ کلہم عیال ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے علم کے، ان کی کتابوں کے، ان کے قوانین کے، ان کے اصولوں کے محتاج ہے۔ کہ سب سے زیادہ اصول جاننے والے، قانون جاننے والے دنیا میں سب سے کون ہے؟ پہلے سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ ہے سب سے زیادہ قانون جاننے والے۔ اور جتنے بھی امام شافعی کا یہ قول ہے، اب اس پہ آپ شامی میں، فتاوی شامی میں، رد المختار وغیرہ جتنی اور کتابیں فقہ کی ہیں، فتاوی، ان میں آپ یہ بات پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی نے اعلان کہا کہ جتنے بھی فقی ہیں دنیا میں، آئے ہیں یا آئیں گے بعد میں، وہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کے علوم کے، ان کے کتب کے، ان کے اصولوں کے، ان کے قاعدوں کے محتاج ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی یہ شان ہے۔ تو انہوں نے کیا، حافظ ابو بکر بن نطفہ نے کیا کہا کہ محدثین جتنے بھی آئیں گے، وہ حدیث کے علوم حاصل کرنے میں اور ان کو سیکھنے میں اور ان کے اندر جو ہے نا برتری حاصل کرنے میں، وہ کس کے محتاج ہیں؟ ابو بکر بغدادی خطیب جو ہے ان کی کتابوں کے محتاج ہے، کہ انہوں نے 65 علوم ہیں جو حدیث کے علوم تھے، سبجیکٹ تھے ڈیفرنٹ، انہوں نے ہر سبجیکٹ میں ایک ایک کتاب لکھی۔ صحیح ہے جی؟ ہاں جی۔ اب ان کے بعد، اب یہ چوتھا شخص ہو گیا نا، ہاں جی، علامہ ابن حجر کے مطابق یہ بڑی اچھی ہسٹری ہے جو بتا رہے ہیں آپ کو۔ ان کے بعد، ابو بکر بغدادی کے بعد، ثم جاءہم بعدہم بعض من تأخر عن الخطیب فآخذ من العلم بنصیب، کہتے ہیں ان کے بعد، ابو بکر بغدادی کے بعد، ہاں جی، ان کے بعد یعنی متاخرین میں، یہ متاخرین کے پہلے شخص ہو گئے نا، متاخرین میں جتنے بھی آئے خطیب کے بعد، انہوں نے علم حدیث اور قانون اور علوم حاصل کیے بے نصیب، اپنے اپنے حصے کے مطابق۔ جتنا کسی میں عقل تھا، جتنی کسی نے کوشش کی، جتنی کس نے محنت کی، اس نے امام ابو بکر بغدادی کی کتابوں کے سے انہوں نے اپنے اپنے حصے کا، انہوں نے خطیب بغدادی کے بعد آنے والوں نے اپنے اپنے حصے کا علم ان کی کتابوں سے لے لیا۔
جتنا بھی کسی کو چاہیے تھا. انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا اور انہوں نے عام کر دیا اور لوگوں نے ان کی کتابوں سے بہت فائدہ حاصل کیا. اب دیکھیں کہتے ہیں فجامع القاضی ایاز کتابا لطیفا سماہ العلماء. ابو بکر بغدادی کے بعد کون آئے؟ قاضی ایاز. قاضی ایاز نام آپ کو یاد رکھنا چاہیے. قاضی ایاز یہ مالکی ہے، امام مالک کے یہ فالوور ہے. یہ اسپین کے ہیں قاضی ایاز اور عاشق رسول ہے. ان کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابو الفضل. ہاں جی، ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو الفضل. اور ابن حجر عسقلانی کی کنیت کیا ہے؟ وہ بھی ابو الفضل ہے. اور ہمارے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ہمارے پیر و مرشد کی ابو الفضل. یہ بھی محدث ہے. تو قاضی ایاز بھی بڑے جو تھے عاشق تھے. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر سنی کے گھر میں شفا شریف ہونی چاہیے. سنا نا؟ ہر سنی کے گھر میں. آپ کو ہم نے دی تھی نا انگلش؟ آپ کو دی تھی یا فیض کو دی تھی؟ ہاں انگلش میں تھی. ہر سنی کے گھر میں شفا شریف ہونی چاہیے اور ہر سنی کے گھر میں امام سیوطی کی خصائص کبریٰ ہونی چاہیے. بہت خوبصورت کتابیں ہیں. تو امام خطیب ابو بکر خطیب بغدادی کے بعد کون آئے؟ ان کے بعد آئے قاضی ایاز. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب لکھی اسی سبجیکٹ پر جس کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے العلماء. العلماء انہوں نے یہ کتاب لکھی. یہ ان کا زمانہ کون سا ہے؟ 464 میں 464 میں امام ابو بکر بغدادی فوت ہوئے اور یہ فوت ہو رہے ہیں 500 AD میں. 6ٹھی صدی میں 500 AD میں قاضی ایاز فوت ہو رہے ہیں. تو ان کے بعد اور بھی ابو بکر بغدادی کے بعد بہت سے علماء آئے، لیکن ان میں سے جنہوں نے کتاب لکھی ہے اس علم حدیث میں اور اصول پر، اس کتاب کا نام العلماء ہے اور وہ لکھنے والے قاضی ایاز ہیں جنہوں نے بہت بہترین کتاب لکھی ہے. اچھا، ان کے بعد قاضی ایاز کے بعد ہاں جی اور ایک آدمی ہے. وہ کون ہے؟ ابو حفص المیاں جی. میاں جی یہ آئے. ابو حفص میاں جی یہ آئے. اس میں یہ ہے جو رشین ریاست ہے نا، بالکل ایران کے ساتھ ملتی، وہاں کے رہنے والے ہیں. یہ ترکستان، یہ پتہ نہیں کیا، میں بھائی بتاتا ہوں آپ کو. وہاں کے یہ ہے. یہ آئے اور انہوں نے ایک مختصر رسالہ لکھا، ما لا یسع المحدث جہلہ. یہ انہوں نے کتاب کا نام چھوٹا سا رسالہ لکھا میاں جی نے، کہ ما لا یسع المحدث جہلہ. یہ انہوں نے یہ کتاب لکھی. ہاں جی، یہ انہوں نے کتاب لکھی اس کی. ہاں جی، اور وامثال ذالک من التنظیم. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے علماء تھے جنہوں نے بہت ساری اس فن میں کتابیں لکھی. بہت سے علماء نے کتابیں لکھی. ہاں جی، وامثال ذالک من التصانیف التی اشتہرت وبسطت. بہت مشہور کتابیں لکھی گئیں، مبسوط کتابیں لکھی گئیں. اب چونکہ اب 5-6 آدمی تو ہو گئے نا. دیکھو نا، قاضی ابو محمد رام ہرمزی ہو گئے، ابو عبداللہ نیشا پوری ہو گئے، حافظ ابو نعیم ہو گئے 3. چوتھے کون تھے؟ ابو بکر بغدادی تھے. 5ویں کون ہو گئے؟ قاضی ایاز ہو گئے. اور 6ٹھے یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، ابو حفص میاں جی. 6ٹھے یہ ہو گئے. تو اب جب 6 عالم آ گئے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ جو وامثال ذالک، اس کی مثال من التصانیف التی اشتہرت. اتنی کتابیں لکھی گئیں جو بڑی مشہور تھیں، وہ لکھی گئی. وبسطت، بڑی مبسوط کتاب لکھی گئیں. ہاں جی، لیتوفر علمها. ہاں جی، تاکہ لوگوں کا علم زیادہ ہو، علم بہت حاصل کر جائیں لوگ، اس لیے کتابیں لکھی گئی. ہاں جی، واختصرت لیتیسر
فہمھا، اور کچھ کتابیں مختصر لکھی گئی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو وہ یاد ہو سکے. اور لمبی کتاب یاد ہو نہیں سکتی. لمبی تو کتاب لکھی جاتی تاکہ اس کا مطالعہ کر کے لوگوں کے پاس علم زیادہ ہو جائے، اور چھوٹی کتاب اس لکھی جاتی ہے کہ وہ یاد جلدی ہو جائے اور پھر اس کی تشریح بھی انسان یاد کر لے. تو اس کے بعد کون؟ ابو حفص میاں جی. یہ آئے نا حضرت قاضی ایاز کے بعد. ان کی جو ہے نا یہ جو میاں جی ہیں یہ فوت ہو رہے ہیں 580 میں. کب فوت ہو رہے؟ 580 میں. یہ 580 میں فوت ہو رہے. نہیں قاضی ایاز 580 میں فوت ہو رہے ہیں. نہیں میں غلطی کر گیا ہوں. قاضی ایاز جو ہے نا یہ فوت ہو رہے ہیں 544 میں، 544 میں. اور میاں جی جو ہے یہ فوت ہو رہے ہیں 580 میں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ آذربائیجان ہے نا، پتہ ہے آذربائیجان کہاں ہے؟ رشیا میں. آذربائیجان ایک ملک ہے. اب اس کا ایک شہر ہے میانج. کیا شہر ہے؟ میانج. تو اس کی طرف جو جیسے آپ پاکستانی، امریکن مشہور ہو نا، لاہوری، پشاوری، ہاں جی، افغانی، اسی طرح میانج شہر ہے آذربائیجان میں. تو یہ وہاں کے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میاں جی. یہ میاں جی مولوی جی نہیں، جیسے میاں کو مولوی کو کہتے ہیں میاں جی. یہ اس شہر کے رہنے والے ہیں اس لیے ان کو میاں جی کہتے ہیں. یہ 580 میں یہ فوت ہوئے. تو انہوں نے کتابیں ایسی لکھی گئی تاکہ ان لوگوں کا جو ہے نا لوگ اس کی کتابیں، بڑی کتاب کا علم زیادہ حاصل ہو جائے، چھوٹی ہو تو تاکہ اس کو یاد ہو جائے اور حافظ ہو جائیں اور ان کا نالج ان کو زیادہ ہو جائے. اب یہ ہم نے کتنے لوگوں کو ذکر کیا جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، حدیث پر انہوں نے علم حاصل کیا. پہلے ابو قاضی ابو محمد رام ہرمزی. دوسرے کون ہیں؟ جو ابو بکر بغداد، کیا نام ہے؟ ابو عبداللہ حاکم نساپوری. تیسرے حافظ ابو نعیم محدث اصفہانی. چوتھے ابو بکر بغدادی، خطیب بغدادی. پانچویں قاضی ایاز جو تھے یہ اسپین والے. اور چھٹے کون گئے؟ میاں جی، ابو حفص میاں جی. یہ کون سا شہر تھا؟ آذربائیجان. آذربائیجان کے شہر میانج، وہاں کے رہنے والے تھے. تو یہ 6 آدمی تھے جنہوں نے لکھا. اس کے آگے بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس درس کو یہی بس کریں. اگلا درس جو آئے گا نا اس میں جو کتاب شروع ہونے سے پہلے کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی ہے، ہاں جی، ان لکھنے کے بعد یعنی انہوں نے ہسٹری بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں نے یہ اس علم میں کتابیں لکھی ہیں لیکن کسی کی کتاب مکمل نہیں تھی. اس میں حذف و زوائد تھے. کسی میں چیزیں زیادہ تھیں، کسی میں چیزیں کم تھیں، کسی میں کچھ تھا، کسی میں کچھ تھا. اس لیے ہم نے جو کتاب لکھی ہے، مجھے لوگوں نے کہا کہ حضرت جی آپ ایک ایسی کتاب لکھیں جس کے اندر بہت اچھی ہو، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. اب وہ کتاب لکھے تو میں نے وہ کتاب آپ کو لکھ دی. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کا ذکر کریں گے کہ وہ کیسے لکھی گئی ہے. تو آج کے درس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.